اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا موضوع اردو ادب میں تانیثی مطالعہ کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ نسوانیت، نسائیت، نسائی حسیت اور تانیثیت میں کیا فرق ہے۔ تو آئیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تصور عورت۔ کسی بھی سماج کی تشکیل مرد اور عورت دونوں کے باہمی اور اجتماعی عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ انسانی تمدن کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مختلف ادوار میں ان کے فرائض، باہمی روابط اور توازن میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آتی رہیں اور یہی تغیرات انسانی ارتقاء کا حصہ بنے۔ ان کی اہمیت سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خالق کائنات کی سب سے معتبر تخلیق انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا گیا، اور اس اعزاز میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں۔ دونوں ہی کائنات کی تسخیر اور تعمیر میں برابر کے شریک ہیں۔ نسل انسانی کا تسلسل بھی ان کے بغیر نامکمل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ رب کائنات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا تاکہ یہ باہمی تعاون سے معاشرے کی ترقی اور ارتقاء میں بھرپور اور مثبت کردار ادا کریں۔ خاندانی نظام کی بنیاد ہی مرد و زن کے باہمی تعاون پر استوار ہے، اور چونکہ خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اس نظام میں بگاڑ براہ راست معاشرتی ڈھانچے کو متاثر کرتا ہے اور اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر معاشرے کے فلاح و بہبود میں شریک ہیں۔ تاریخ انسانی کے تہذیبی اور تمدنی سفر میں عورت نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اگرچہ اسے اکثر صرف گھریلو خدمت تک محدود کر دیا گیا، پھر بھی اس نے زندگی کے ابتدائی مراحل میں لباس تیار کرنے، جھونپڑیاں بنانے، سامان ڈھونڈنے اور کھیتی باڑی جیسے اہم کاموں میں حصہ لیا۔ افسوس کہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل یعنی قابیل کا اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا عورت کے حوالے سے وجود میں آیا۔ اس طرح آدم اور حوا کو جنت میں یکساں حیثیت دی گئی، لیکن خطائے اولین کے بعد دونوں کو یکساں طور پر قصوروار ٹھہرا کر زمین پر بھیجا گیا۔ تاہم بعد کی تاریخ میں بعض تعصب پسند اقوام نے جنسی اور صنفی فرق کو بنیاد بنا کر ایک کو برتر اور دوسرے کو کمتر قرار دیا اور عورت کو تمام فسادات کی جڑ ٹھہرا دیا۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق جنس اور صنف دو مختلف تصورات ہیں۔ صنفی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کمتر یا برتر سمجھنا درست نہیں، اور عورت کو صنف نازک کا لبادہ اڑا کر کمزور یا کم عقل قرار دینا بھی دانشمندی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں۔ نسوانیت، نسائیت، نسائی حسیت اور تانیثیت۔ سب سے پہلے نسوانیت۔ نسوان سے ماخوذ ہے، مطلب عورت سے متعلق۔ یہ ایک فطری اور حیاتیاتی تصور ہے جو عورت کی جسمانی، فطری اور حیاتی تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال: نزاکت، نرمی، ممتا، ماں بننے کی صلاحیت وغیرہ۔ یعنی نسوانیت سے مراد عورت کا جسمانی اور فطری وجود ہے۔ یہ حیاتیاتی اصطلاح ہے جس کا تعلق عورت کی جسمانی بناوٹ سے ہے، جس کو عورت پن بھی کہا جاتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان ایسی مخصوص حیاتیاتی عضویت کی تفریق ہے جس کی وجہ انہیں دو علیحدہ علیحدہ خانوں اور درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے جسمانی خد و خال کی نقل مرد اتار سکتا ہے۔ نسائیت۔ نساء عورتوں سے نکلا ہے، اس سے مراد عورت کی اجتماعی شناخت اور عورت ہونے کے شعور کا احساس ہے۔ یہ سماجی اور تہذیبی سطح پر عورت کے وجود اور کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی نسائیت سے مراد عورت کی اجتماعی شناخت اور وجود کا شعور ہے۔ اس قسم کا تعلق ثقافت سے ہے کہ معاشرہ عورت کے احساسات، جذبات اور خیالات کو کیسے بیان کرتا ہے، جس میں معاشرتی، معاشی، مذہبی، سیاسی اور پدری عوامل حصہ لیتے ہیں۔ اس کے تحت تاریخ میں عورت کو ملکیت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جانوروں سے بھی برتر سلوک کیا گیا۔ اس کو دل و دماغ سے عاری ہے سمجھتے ہوئے مردوں نے عورت کو تعصبانہ انداز میں بیان کیا، جس میں اس کو ضمنی کرداروں سے نوازا گیا۔ نسائیت میں پدرسری نظام اپنی مضبوطی کے لیے معاشرے و مذہب کا سہارا لیتا ہے، مگر
عورت کے حقیقی جذبات، احساسات، تجربات کو مرد بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ ان مراحل سے نہیں گزرے ہوتے جن کا سامنا ماں بننے کے دوران عورت کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی اور تہذیبی اعتبار سے کی جانے والی تقسیم تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کی گئی ہے، جس میں بڑی چیزوں کو مذکر اور چھوٹی چیزوں کو مؤنث کہا گیا ہے۔ اس لیے مرد گھر کا سربراہ ہے، وہ مذکر، اور عورت اس کی ماتحت ہے تو وہ مؤنث کہلاتی ہے۔ نسائیت میں عورت کی حالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ انسان ہے اور اسے انسان سمجھا جائے۔ نسائی حیثیت۔ نسائی حیثیت سے مراد عورت کے احساسات، کیفیات اور جذباتی تجربات ہیں۔ ادب میں یہ اصطلاح اس وقت بروئے کار آتی ہے جب عورت کی داخلی دنیا، اس کی لطافت، جذبات، محبت، ممتا اور رشتوں کی باریکیاں موضوع سخن بنتی ہیں۔ تخلیقی سطح پر جب عورت اپنے مخصوص احساسات اور جذبات کو اظہار کا جامہ پہنانے لگتی ہے تو اس کا نتیجہ ایک لطیف اور نازک فن پارے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس لیے نسائی حیثیت کو عورت کے احساسات اور تخلیقی اظہار میں لطافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تانیثیت۔ تانیثیت محض ایک احساس یا حیاتیاتی تصور نہیں بلکہ ایک فکری اور سماجی تحریک ہے۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد عورت کے حقوق، آزادی و مساوات کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ تانیثیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ عورت کو سماجی، سیاسی اور معاشی سطح پر مرد کے برابر مقام حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تحریک صنفی تفریق اور پدر شاہی نظام کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اور عورت کو اس کے جائز مقام دلانے کی سعی کرتی ہے۔ اس اعتبار سے تانیثیت کو عورت کے حقوق و مساوات کی فکری و سماجی تحریک کہا جا سکتا ہے۔ تانیثیت ایک سیاسی اصطلاح ہے جو عورت کے ساتھ کیے جانے والے سماجی ظلم کی وجہ سے مزاحمتی طور پر سامنے آئی۔ ان کے خیال میں عورتوں کی یہ حالت سماج کی پیدا کردہ ہے اور اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ شروع میں مادہ سری نظام کی وجہ سے عورت کی حالت بہتر تھی۔ تانیثیت پدر سری نظام کو ختم کر کے مرد اور عورت کو مساوی حقوق دینے کی حامی ہے۔ اس نے عورتوں کے ادب کی تفہیم کو تانیثی تنقید کی صورت میں بیان کیا۔ وہ تجربات، خیالات اور احساسات جو عورت کی جسمانی ساخت، گھریلو ماحول اور مخصوص پرورش کا نتیجہ ہے، نسائیت کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ تانیثیت حیاتیاتی جبر کو رد کرتی ہے، سماج کی طرف سے عائد کردہ مروجہ حیاتیاتی اور سماجی پابندیوں کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ محاصل۔ اب جی ہم مجموعی طور پہ ان چاروں کو مثالوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ نسوانیت، عورت کی فطری اور حیاتیاتی خصوصیات، مثلاً کلاسیکی شاعری میں عورت کے حسن، زلف، کیسو، لب، عارض وغیرہ کی تعریف اکثر نسوانیت کے اظہار کے طور پر ملتی ہے۔ مثلاً میر سودا یا دبیر کے ہاں عورت کا جسمانی حسن اور نزاکت نسوانیت کی علامت ہے۔ اب اس کی مثال مجید امجد کی نظم ہے عورت۔ تو پریم مندر کی پاک دیوی، تو حسن کی مملکت کی رانی۔ اور اس میں پوری نظم میں جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری نسوانیت ہیں۔ حیات انسان کی قسمتوں پر تیری نگاہوں کی حکمرانی، جہان الفت تیری قلمرو، حریم دل تیری راجدھانی، بہار فطرت تیرے لب لالے گوں کی دوشیزہ مسکراہٹ، نظام کونین تیری آنکھوں کے سرخ ڈوروں کی تھرتھراہٹ، فروغ صد کائنات تیری جبیں سمی کی ذوفشانی، بھڑکتے سینوں میں بس رہی ہے قرار بن کر تیری ادائیں، رستی روحوں کو جام عشرت پلا رہی ہیں تیری وفائیں، رگے جاں میں تھرک رہی ہیں شراب بن کر تیری جوانی۔ اب اس میں پریم مندر کی پاک دیوی، حسن کی مملکت کی رانی، نگاہیں، راجدھانی، تیری راجدھانی اور دوشیزہ مسکراہٹ، آنکھوں کے سرخ ڈوڑے، جبین سمی، ادائیں، وفائیں، جوانی، یہ سب یہاں پر نسوانیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نسائیت، عورت کی اجتماعی شناخت اور عورت ہونے کا شعور۔ مثلاً قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں عورت محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک تہذیبی اور اجتماعی شعور کی نمائندہ ہے۔ آگ کا دریا میں عورتوں کے کردار نسائیت کی علامت ہیں کیونکہ وہ تاریخ و تہذیب کے تسلسل میں عورت کے وجود کو ظاہر کرتی ہیں۔ اکبر العبادی کہتے ہیں، یہاں کی عورتوں کو علم کی پرواہ نہیں بے شک، مگر یہ شوہروں سے اپنے بے پرواہ نہیں ہوتیں۔
تو اس شعر کے اندر عورت کے حوالے سے اس کی ذات کی ایک خوبی کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح رحمان مصور کہتے ہیں، اسے ہم پر تو دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے، ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک عورت جو ہے اس کو کس طرح پنجرے میں رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تاکہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، اس کو آزادی نہیں دی جاتی۔ نسائی حیثیت، عورت کے جذبات، احساسات اور تخلیقی لطافت۔ پروین شاکر کی شاعری اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کے ہاں عورت کے دل کی دھڑکنیں، محبت کی نزاکت، تنہائی کا دکھ اور رشتوں کی لطافت نسائی حیثیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ادا جعفری لکھتی ہیں، صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انسان، میں جنت انسان کا پتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ مطلب اس کے یہ جذبات یہ ہیں کہ اگرچہ کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میرے پیروں تلے جنت ہے، لیکن مجھے خود ہی اس کا شعور نہیں ہے اور میں جنت کی تلاش کر رہی ہوں۔ فرحت زاہد کہتی ہیں، عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑ رہی ہوں۔ تو یہاں پہ بھی ایک عورت کے جذبات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ ایک پہاڑ کی طرح کرتی ہے۔ تانیثیت، عورت کے حقوق و مساوات کی تحریک۔ مثلا فہمیدہ ریاض، کشور نحید، عطیہ فیضی وغیرہ کی تحریروں میں عورت کے حقوق، آزادی، مساوات اور پدر شاہی نظام کے خلاف احتجاج ملتا ہے۔ کشور نحید کی نظم ہم گناہ گار عورتیں براہ راست تانیثیت کا مظہر ہیں، یعنی کہ ایسی نظمیں جس میں عورت کی آزادی، حقوق یا اس پر ہونے والے ظلم کو بیان کیا جائے۔ تو سہل لدھیانوی کا ایک شعر، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ فریحہ نقوی لکھتی ہیں، زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی عورت کی جدوجہد کو اس شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں اب میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو 4 مختلف اصطلاحات ہیں تانیثیت کے حوالے سے ان کو بیان کیا ہے اور ان کے ساتھ مثالیں بھی دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نسائی حیثیت، نسوانیت اور تانیثیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔